اور آسمان کی رنگ رنگ چھت بنائی، ابر باران کے ذریعے سامان رزق مہیا کر دیا، بس ایسے مہربان پروردگار کا مد مقابل کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ قرآن عظیم شان پیدائش آدم علیہ السلام اور ان کی خلافت عرضی عطا کرنے کا منظر پیش کرتا ہے۔ خالق ارض و سما کے حکم پر سارے فرشتے مٹی کے بنے ہوئے آدم کے آگے جذبہ عبودیت سے سرشار ہو کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، لیکن کبر و غرور میں ڈوبا ہوا ابلیس سجدہ سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں سر فہرست ہو جاتا ہے۔ انسانیت کا یہ ازلی دشمن گھات لگا کر آدم و حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ چکھا دیتا ہے۔ اس لغزش پر آدم و حوا علیہ السلام کو ابلیس کے ہمراہ جنت الفردوس سے زمین پر اتر جانے کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت آدم کو اپنی خطا پر بڑی پشیمانی ہوتی ہے، صرف اللہ نے انہیں توبہ کرنے کے بعد